اللہ آپ کو اپنی رحمت کے قریب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کے الفاظ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ہر قرآن کریم کا جو پہلا صفحہ ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد، یہ صفحے کا اختتام انہی الفاظ پہ ہوتا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرتے تھے، خوب ذہن نشین کراتے تھے، پیوست ہو جاتا تھا یہ۔ افسوس کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ انتہائی کمزور ہے، انتہا درجے کا کمزور ہے۔ اگر نیچے سے لے کر اوپر تک اگر آپ غور کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ شاید ہی کسی جگہ یہ عقیدہ کار فرما ہو، شاید ہی کسی کے ذہن میں یہ بات، بڑا خوش نصیب ہوگا جس کے ذہن میں آخرت کا عقیدہ، آخرت کی باز پرس جواب دہی، بہت خوش نصیب ہوگا وہ بندہ۔ اس لیے میں اکثر دروس کے اندر میرے بھائیوں کہتا ہوں کہ یہ سننا سنانا خالی کوئی کام نہیں کہ خالی ایک کان سے سن کے دوسرے کان نکال دیا جائے۔ یہ تھوڑی سی درمیان میں جو اللہ پاک نے پرزہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی بریک لگا کے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اس بات پر کہ جو میرے پاس علم ہے، جو میں نے سنا ہے، اس پہ میں نے عمل کتنا کیا ہے، خالی سنتے جانا سنتے جانا سنتے جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض میں کر رہا تھا کہ وہ پیارے پیغمبر اسلام تربیت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کوئی نہ کوئی سوال صحابہ پوچھ لیتے، اگر سوال نہ پوچھتے تو پیارے پیغمبر اسلام خود سوال کریٹ کر لیتے اپنی طرف سے۔ تو اتنا شفیق استاد، اتنے خوبصورت سمجھانے کا طریقہ، تربیت کا انداز، اور پھر جو شاگرد تھے وہ بھی جو بات پیغمبر اسلام سے سنتے تھے وہ سمعنا و اطعنا والی بات ہے کہ فوری طور پہ اطاعت کرتے، فوری طور پہ سنتے۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو ہمیں 25 سال ہو گئے درس سنتے ہوئے، 40 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، لیکن حیرانگی والی بات ہے کہ ایک رتی فرق نہیں پڑا، بات وہیں کی وہیں۔ حیرانگی والی بات ہے کسی بندے کو قرآن کی آیت سنا دیں، حدیث سنا دیں، کہتا ہے حدیث تو ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، لیکن کی کریں دل نہیں مانتا۔ اگر یہ بات نہ کرے تو کہتا ہے کیا کریں پھر، دنیا میں رہنا ہے، آخر معاشرہ بھی ہے، معاشرے کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، کچھ چچا ماما پھوپھی تایا، آخر ان کا بھی تو کچھ کرنا ہے نا، یہ کیا کہیں گے، حدیث تو ٹھیک ہے۔ تو پیارے پیغمبر اسلام سوال خود کریٹ کر لیتے تھے۔ پیارے پیغمبر اسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو آج کے جو درس کا عنوان تھا وہ تھا کہ مفلس کون؟ تو آج ہم اس مجلس کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مفلس کون؟ تو پیارے پیغمبر اسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام، ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال و دولت کوئی نہ ہو، کوئی متاع کوئی نہ ہو۔ عام سادہ سوال ہے نا کہ اگر میں بھی آپ سے یہ پوچھوں تو ہر چھوٹا بچہ بھی کہے گا، بڑا بھی کہے گا کہ بھائی جو کنگال آدمی ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، مفلس آدمیوں سے ہی کہتے ہیں نا۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو میری امت کا مفلس ہے نا، یعنی یہ بھی مفلس ہے لیکن در حقیقت اصل مفلس وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یاتی یوم القیامہ بالصلاۃ و بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت والے دن اعمال اس کے پاس بڑے ہوں گے، نمازیں بھی بڑی پڑھی ہوں گی،
روزے بھی بڑے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی اس نے بڑی دی ہوگی، صدقات خیرات بھی بڑا کرتا ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے دنیا کے اندر کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، اس نے دنیا کے اندر یہ مائک ضروری ہے، یہ آواز تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، میرا اسے بھی امپورٹ کرے، صحیح کر دیں، بس اس کو پیچھے کر دیں ذرا۔ تو فرمایا کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے گالی دی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، تو اس نے کسی کو مارا پیٹا، اللہ اکبر۔ اب پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ پیش ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں کہ میں اگر بات کروں نا جی کہ میں مری گیا، وہاں برف باری ہو رہی تھی، تو جو بندہ کبھی مری نہ گیا وہ بھی اس مجلس میں بیٹھ کے سوچے گا کہ اس طرح روئی کے گالے گر رہے ہوں گے، اتنی ٹھنڈ ہوگی، سردی ہوگی، اس منظر میں پہنچ جائے گا۔ تو جو میں بات کر رہا ہوں، جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اگر تھوڑا سا اس منظر میں پہنچنے کی بندہ کوشش کرے کہ میدان حشر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمام انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، لوگ ہیں، تمام مخلوقات ہیں، تو سارے کے سارے تو حساب کتاب شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ بندہ جسے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میری امت کا مفلس کون ہے، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، ہاں جی، لیکن کلیم کرنے والے بھی آ گئے، وہ جو کلیم کرنے والے نا وہ بھی آ گئے۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے پروردگار اس نے مجھے فلاں وقت گالی نکالی تھی۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ پروردگار اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ پروردگار اس نے میرا مال کھایا تھا نہ حق، میں کورٹ کچہری جانے کے قابل نہیں تھا، اس نے میری زمین ہتھیائی تھی، اس نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا، میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، اس نے 1 فٹ 2 فٹ جگہ میری اپنے اندر ڈال لی۔ فیصلہ کر پروردگار۔ اب جس نے گالی نکالی میرے بھائیوں، وہ جو کلیم کرنے والا ہے، تو معاذ اللہ کیا یہ ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کہیں کہ اچھا بھائی چلو تم بھی نکال لو بھائی؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر اس نے مال کھایا، دونوں کیا، تو میں سیالکوٹ میں درس کے لیے وہاں درس دیا میں نے، تو ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ یہاں ایک بہت بڑا صنعت کار ہے، انڈسٹریلسٹ ہے سیالکوٹ کے اندر، وہ کہنے لگے فوت ہو گیا، تو میں نے اس کتاب کا جو اور میں مر گیا کتاب ہے، میں نے اس کے اندر وہ بات شامل کر دی۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کے والد محترم حکیم عبدالجبار صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے فون کر کے یہ بات کہی، حکیم عبدالجبار رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے فون کر کے یہ بات کہی کہ جو کہتے ہیں سلیم صاحب آج آپ کی کتاب مجھے بڑی یاد آئی، میں اس وقت قبرستان میں کھڑا ہوں۔ انہوں نے شہر کی اس ہستی کا نام لیا، میں نام نہیں لیتا، اس اولاد کی خاطر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیالکوٹ میں وہ کہتے ہیں انڈسٹریز فوت ہو گیا، تو جب غسل دینے لگے نا، جب غسل دینے لگے، اللہ اکبر، مولوی صاحب آئے، انہوں نے پیغام بھیجا بیبیاں باہر نکل جائیں ذرا، غسل دینا ہے۔ تو بڑے بیٹے نے آ کے اپنی اماں کے کان میں کہا اماں وہ سونے کا دانت بھی جا رہا ہے، اب بیرا تھا سونے کا دانت ہے۔ کہتے ہیں اس عورت نے کیا کیا، اس نے کیا مولوی صاحب روکو ذرا، اس نے دروازہ بند کیا، دائیں بائیں دیکھا، الماری سے وہ دراز سے پلاس نکالا، یہاں ڈال کے اس نے زور سے کھینچا،
میں نے کتاب میں لکھا یہ بات، اگلی بات میں اپنی طرف سے میں نے تھوڑی تشریح کر دی. میں نے کہا اس مرنے والے نے کہا کہ اگر میں زندہ ہوتا نا تو میں تمہیں طلاق دے دیتا. جو تم نے حرکت کی نا، اتنے موٹے کنگن، تمہیں شرم نہ آئی کہ میں نے ماں کو کبھی ایک پائی نہیں دی تھی؟ میں تجھے لا کے دیتا تھا ساری، تو تجھے سیف میں پڑے ہوئے وہ سونا بھی یاد نہ آیا؟ تمہیں یہ دانت برداشت نہیں ہوا؟ وہ کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف شاید موت کی نہیں ہوئی، جان نکلتے وقت نہیں ہوئی، جتنی مجھے تمہاری اس حرکت پہ ہوئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ چیک بکیں سب کچھ یہیں رہ گیا نا، کام وہ تو ختم ہو گیا نا. گھر والوں نے جو جوڑا پہنا کے بھیجا اس کے اندر جیب نہیں تھی، اور جہاں چھوڑ کے آئے تو ساتھی یاد کھڑا کرے گا کہ کون سے بینک کی برانچ ہوتی ہے وہاں قبرستان میں؟ کوئی ATM مشین؟ نہیں ہوتی وہاں. جو جوڑا پہنا کے بھیجا گھر والوں نے، کو ساتھی بتائے کہ کون سے برانڈ کا تھا وہ، کون سے برانڈ کا تھا وہ، کتنی جیبیں تھیں اس کے اندر. اور بچوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جب قبر میں دفن کرنے لگے نا تو قبرستان کے اندر کوئی بینک کی برانچ، کوئی ATM مشین، اور قبر کے اندر لٹاتے وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی چیک بک رکھ لو کہ لوڈ پئی تھے، پھر چونکہ دینا دونا بہت زیادہ نا. اور ساتھ وہ بھی کلیم کرنے والے آئیں گے آپ کے پاس جن کو آپ کہتے تھے اگوں دی ہو کے آؤ، چلو کل آیا جے، ٹھہر کے آیا جے، اگوں ہو کے آؤ. تو اس کے آگے جانے سے پہلے تو آگے چلا گیا، تو آگے چلا گیا اس کے. تو پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کلیم کرنے والے، اللہ اکبر، وہ کہا نا کہ اولاد کام نہیں آئی، پیسہ کام نہیں آیا. تو کسی نے کہا تھا نا کہ وہ جنہ خاطر پاپ کمائے کتنے گئے وہ کر دے، جنہ خاطر پاپ کمائے کتنے گئے وہ کر دے، لتاں پساری پیاں وچ ویڑے کڈو کڈو کر دے. کہتا جلدی کرو جلدی کرو. تو پیارے پیغمبر اسلام نے عرض کر رہا تھا میں کہ پیارے پیغمبر اسلام نے کہا کہ کلیم کرنے والے آدمی. اب یہ تو نہیں ہوگا بھائی کہ چونکہ اس نے گالی نکالی تو بھی نکال لے، اس نے تہمت نکالی تو بھی لگا لے. بھائی اس نے کتنے تیرے مارے تھے بھائی پیسے، کتنے کا پلاٹ تھا، کتنے کی فٹ زمین اس نے ڈالی تھی، چلو پیسے بناؤ بھائی، تو اس کو اتنا فی مرلہ ریٹ فٹوں کے حساب سے چلو پیسے لے لو. نہیں، وہ کرنسی ختم ہو گئی. وہاں جو کرنسی چلے گی وہ کون سی چلے گی؟ اعمال کی. یہ کرنسی نہیں چلے گی. اب پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہوگا، وہ جو کلیم کرنے والے ہیں نا ان سے کہا جائے گا کہ جس بندے نے گالی نکالی، مارا پیٹا، ظلم کیا، زیادتی کی، پیارے پیغمبر اسلام نے اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی. کمپنسیشن، ازالہ کس طرح ہوگا؟ اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی. اب ایمانداری سے بتائیں کہ جو کلیم کرنے والا ہے وہ دو چار نیکیوں سے راضی ہو جائے گا؟ پروردگار اس نے میری مجمع کے اندر بہت بےزتی کی تھی، میں ذلیل ہو گیا تھا، میں بے بس تھا، میں تھانے کچہری نہیں جا سکتا تھا، یہ باروب آدمی تھا، یہ پیسے والا تھا، اس نے مجھے لتاڑ دیا اس نے. تو دو چار نیکیوں پہ راضی ہو جائے گا؟ وہ تو کہتا ساری دے دو. ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. اللہ کی قسم سارا میدان حشر شان مارے گا، کہیں سے ایک نیکی نہیں ملے گی. سگی ماں وہ کہے گی پیچھے ہٹ. جس مصیبت میں ماں ڈیمانڈ کرے گی تو بیٹا کہے گا ماں جس مصیبت میں تو گرفتار ہے اس میں تو میں پھنسا ہوا ہوں، میں تیرا کیا کروں، چل اپنا کام کر. نیکیاں دے دیں، تو بھی لے لے بھائی، تو بھی لے لے بھائی، تو بھی لے لے بھائی، بھائی تو بھی آ جا، تو بھی لے لے بھائی. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے کرتے 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 نیکیاں ختم ہو گئی، نیکیاں ختم ہو گئی.
اب کیا ہے؟ اب یہ ہے میرے بھائیوں کہ بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر نا یہ بات ہو رہی ہے مفلس قوم، جو کنگال ہو جاتا ہے نا، پارٹی بیٹھ جاتی ہے مارکیٹوں کے اندر، کاروبار میں، بزنس میں جو پارٹی بیٹھ جاتی ہے نا، تو مارکیٹ کا صدر، سیکٹری، ادھر ادھر 2 4 10 دوست مل کے تو جس نے لینا ہوتا ہے نا اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے بھائی تھوڑی مہربانی ہے، کنگال ہو گیا، مر تھان گیا بیچارہ، تو معافی دے دو، یا اے ہی ہے جی بس، باقی چھوڑ دیں۔ تو کہتا ہے جناب میں نے اتنے لینے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے بھائی دینے کے قابل نہیں ہوتے، مر مک گیا وہ تو کوڈی کوڈی ہو گیا۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں چلو جان دو، تھوڑی مہربانی ہے، ترلا مت کرتے، کوئی داڑھی کو ہاتھ لگا، کوئی پاؤں کو ہاتھ لگا، چلو مہربانی کرو، دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ایمانداری سے بتائیں وہاں کو اٹھ کے یہ جملہ کہہ دے گا کہ جناب ان تو نیکیم ہو گئی ہیں؟ ابھی کلیم کرنے والے پیارے پیغمبر اسلام باقی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کلیم کرنے والے باقی ہیں، تو کیا وہاں کو 5 7 بندے ایسے ہوں گے ہمارے حمایتی جو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں جناب چلو مہربانی کرو؟ جب کو وہ تو کنگال ہو گیا بیچارہ، وہ تو پلے کھ نہیں، وہ تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں نا۔ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں مفلس قوم، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سے بندے کو کہا جائے گا کہ بھائی وہ تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو اب کیا کریں؟ وہ کہتا پروردگار جی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں نا، میرے گناہ رپیٹے پا دے۔ اب لوگوں کے جو کلیم کرنے والے ہیں نا ان کے گناہ اس کے پیٹے ڈالے جائیں گے، اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اب لے کے کیا آیا تھا؟ نیکیاں لے کے، امال آیا تھا نا، نیکیاں لے کر آیا تھا، اور بن کیا گیا؟ گناہگار۔ اس کے پنڈ گناہوں کی چکا دی گئی، اٹھا دی گئی کہ یہ بھائی اس کے بھی گناہ ڈال دو، اس کے بھی گناہ ڈال دو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے میں کہ ثم طرح فی النار، پھر اسے کہاں پھینک دیا جائے گا؟ آگ میں پھینک دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اگر برا محسوس نہ کریں، اگر برا محسوس نہ کریں تو ایمانداری سے بتائیں کہ اس کی نمازیں کام آئیں؟ روزے، زکوٰۃ نہیں کام آئے اس کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کے ساتھ عقائد درست ہونا بڑا ضروری، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، عبادت بہت ضروری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو ہم بھولے بیٹھے ہیں وہ معاملات بھی بڑے ضروری ہیں، اخلاقیات بھی بڑی ضروری ہیں۔ اس کام کو صریحاً نظر انداز، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور حیرانگی والی بات ہے کہ اوپر سے پھر زوم ہے، کہتے جی عقیدہ بڑا پکا ہے، اللہ کا شکر ہے تہجد نہیں کری چھڈی، پہلی صف کا نمازی ہوں میں تکبیر اللہ کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، لیکن جب کبھی ان صاحب سے واسطہ پڑتا ہے کوئی معاملہ کو لین دین کریں، اللہ کی قسم صفر، سارے کا سارا معاملہ ٹھوس، بالکل ختم۔ تو حیرانگی والی بات ہے کہ وہ کہتا نہیں عبادت بڑی کرنے اب۔ میرے بھائیو، یہ معاملات اس قدر اہم ہیں، اس قدر اہم ہیں کہ معاملات درست نہ ہوئے تو نجات نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی، اور معاملات کے ساتھ ساتھ اگر اخلاقیات درست نہ ہوئی تو نجات نہیں ہوگی۔ اس کی مثال بھی میں دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بی بی کے متعلق بتایا گیا، بڑے سادے الفاظ ہیں حدیث کے کہ کثرتی صلاتیہا و صیامیہا و صدقاتیہا، کہ وہ بی بی بڑی نمازیں پڑھتی ہے، پتہ نہیں تہجد گزار ہے، کیا کیا پڑھتی ہے، اور بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، فرضی فرضی کے ساتھ نفلی صدقات جمعرات سوموار کو بھی اویل کرتی ہوگی، اور وہ بی بی بہت سارے صدقات کرتی ہے، فرضی زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات بھی بہت زیادہ کرتی ہے۔ لیکن کہنے والوں نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے کہ زبان دی چنگی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ چلو چھڈو دی نیکیاں ویکھو نا جی، عقیدہ تے ویکھو نا، انیاں چھوٹیاں گلاں دی نہیں گل کری دی، چھڈو پراں کو۔
علم بڑا گرم ہوتا ہے نا، عبادت کر دی بڑی، پھر کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر اسلام نے یہ کہا؟ پیارے پیغمبر اسلام نے جب اتنا کہا گیا کہ کثرت صلاتہا و صیامہا و صدقاتہا، کہ بہتات اس کی نمازوں کی، بہتات اس کے صدقات کی، بہتات اس کے روزوں کی، زبردست قسم عبادت بہت زیادہ، لیکن جب کہا گیا کہ زبان دی نہیں چنگی تو پیارے پیغمبر اسلام نے ہیا فی النار، کہاں چلی گئی؟ جنت میں چلی گئی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے جو بندہ کھرا بڑا نا اس وقت کوڑا بڑا، عبادت بڑی کرتا ہے نا، لیکن میرے بھائیو ساری عبادت پہ اسی بی بی کی پانی پھر گیا، ضائع ہو گئی۔ اب جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ بات شاید سمجھ نہ آئی ہو اگر یوں میں اگر سمجھاؤں کہ کوئی بندہ باہر جا کے بہت محنت کر کے پردیس کاٹ کے وہ 8-10 کروڑ روپیہ کما کے یہاں لے کے آئے پاکستان میں انویسٹ کرے، تو سال 2 سال بعد پتا چلے کہ جناب منافع تو بہت دور کی بات ہے، جتنا کما کے لایا تھا 5-8-10 کروڑ اس پہ قرضہ چڑھ گیا۔ کیسا وپاری ہوگا وہ؟ نفع والا کہ گھاٹے والا؟ بہت گھاٹے والا، بہت گھاٹے والا۔ وہ بندہ خدا تو نفع کی بجائے تو اتنا قرضہ چڑھا دیا، کہاں برباد کیے تو نے؟ کون سا عیب تھا تیرے اندر؟ کہاں لٹا دی اتنی دولت؟ کہاں مینج نہیں کر سکا؟ تو اس بندے کو بھی کل قیامت الدن اگر لوگ پوچھ سکتے ہو تو پوچھیں بھائی کہاں برباد کر دی اتنی نیکیاں تو نے؟ کون سا عیب کیا، کون سا گناہ کیا تو نے؟ کہاں چلی گئی تیری ساری نیکیاں، نمازیں، تیرے روزے، صدقات کہاں چلے گئے تیرے؟ کیا بنا تیرے ساتھ؟ اس لیے میرے بھائیو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خالی سننا سنانا کوئی کام نہیں۔ ایک مسلمان آدمی ہو، آخرت پہ اس کا یقین ہو، پیارے پیغمبر اسلام کا امتی ہو، اہل حدیث کہلاتا ہو، اہل سنت کہلاتا ہو، کیا تو کو ہو سکتی ہے کسی کا حق مارے، کسی کا مال کھائے، کسی کو گالی نکالے، کسی کو دھوکہ دے، 2 نمبری کرے؟ فراڈ کرے؟ یہ ممکن نہیں۔ اگر 2 نمبری کرتا ہے تو پھر امتی بھی 2 نمبر ہے، مسلمان بھی 2 نمبر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ میں ایک ساتھی سے کہا، آزاد علاقے کے اندر کوہاٹ کے آگے، مجھے کہتا ہے کہ چوکیدار اگر چاہیے نا تو بندہ میں بھیجوں گا۔ میں نے کہا بندہ ایماندار ہونا چاہیے۔ کہتا ہے کلو سونا پڑا ہوگا، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ استاد کہہ رہا ہے۔ اس قدر بھروسہ ہے اسے اپنے شاگردوں پہ، اس قدر یقین ہے اسے اپنے شاگردوں پہ کہ میں نے ان کی جو تربیت کی ہے۔ تو جو مسلمان آدمی ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے مال پر نگاہ رکھنا وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہڑپ کرنا، ہضم کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں تو نگاہ بھی نہیں اس پہ کروں گا۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہ بات پختہ پلے باندھ لیں، پلے باندھ لیں۔ اللہ کی قسم ساری زندگی کام دے گی۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے بہت چھوٹے لیول پر، چھوٹی عمر کے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ پیچھے بیٹھے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو پیارے پیغمبر اسلام کے ساتھ سواری پہ بیٹھے۔ پیارے پیغمبر اسلام، آج باپ سواری پہ بیٹھا ہو، بیٹا سواری کے باپ کے ساتھ بیٹھا ہو، باپ نے الگ موبائل پکڑا، بیٹے نے الگ پکڑا، لیکن پیغمبر اسلام سواری پہ کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام اس بچے کو کہہ رہے ہیں یا غلام انی اعلمک بکلمات، بیٹا میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ اس موقع کو بھی اویل کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی کی کہ بیٹا
اس بات کا یقین کر لو، اس بات کا یقین کر لو کہ اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اگر ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اللہ تجھے کوئی چیز روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے دلا نہیں سکتی، اور اگر اللہ تجھے دینے پہ آ جائے تو کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو تجھے وہ روک دے۔ تو بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساڈا گاگ تروڑ کے لے گیا، وہ ساڈی پارٹی تروڑ کے لے گیا؟ کیسے ممکن ہے بھائی؟ جب یہ عقیدہ اتنے چھوٹے بچے کے اندر پختہ ہو جائے گا تو حیرانگی والی بات ہے کہ ہم تو 5 روپے کی خاطر اپنا عقیدہ بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جس کے ساتھ ہم سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی کسی قسم کا دھوکہ، فراڈ، فریب، کوئی ایسا معاملہ ہے تو میرے بھائیو آج موقع ہے، آج موقع ہے، آج پیسے بھی بن جائیں گے، لیکن کل نیکیاں دینا بہت مشکل کام ہوگا۔ کسی کی برائیاں اپنے پیٹے ڈالنا یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ آج موقع ہے، آج معافی بھی ہو سکتی ہے، اگر ترلا منت کیا جائے تو معافی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کل قیامت والے دن کوئی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو خود پنسا ہوگا جو اس نے معاف کرنا ہے، وہ تو نہیں بنے گا نا مسئلہ۔ قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سگے بیٹے، سگی ماں، سگا باپ، سگی بیوی دور بھاگیں گے، لفٹ نہیں کرائیں گے، قریب نہیں پھٹکیں گے۔ تو بھائی کو عام آدمی تو بہت دور کی بات ہے، عام آدمی تو وہاں شکر کرے گا یا اللہ پارٹی قابو آئی، میرے گناہ اس کے پیٹے پڑ جائیں، اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں۔ اس لیے آج موقع ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس کا دینا ہے نا، جس کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خالی توبہ کام نہیں کرے گی کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، یہ نہیں کام آئے، کمپنسیشن کرنی پڑے گی، ازالہ کرنا پڑے گا، وہ معاف کرے، اسے دے کے راضی کریں، اگر نہیں دینے کے قابل تو اسے معافی مانگیں، یہ کام ضروری ہے۔ جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، عمر میں اللہ برکت عطا۔ یہ جو آخرت کی پیشی ہے، آخرت کی باز پرس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت سے ذہن میں تازہ رکھنے کی توفیق عطا۔ آخرت کے عقیدے کو اللہ ہمارے اندر پختہ فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ اللہ تھوڑی سی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اللہ امن سکون کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا۔ اے پروردگار قرضے کی لعنت سے محفوظ فرمانا، اللہ قرضے کی موت سے محفوظ فرمانا، اے پروردگار ظلم زیادتی سے محفوظ فرمانا، اے اللہ نہ تیری سزا کے قابل ہیں نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تخلقنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء وانت الغنی ونحن الفقراء، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ یہ جمعہ جو ہے یہ شاید اس سے اگلا میرا جمعہ ہوگا، تو میں قاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ ساتھی تھوڑے بیٹھے تھے تو محترم قاری صابر صاحب بھی تشریف فرما ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا تھوڑا مزید اسے بہتر کر کے تو جمعے کا موضوع بھی یہی رکھ دیں،
چونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے، تو ساتھی جو جمعے کو آتے ہیں وہ چونکہ اس وقت تشریف فرما نہیں، تو میری خواہش ہوگی کہ اگر محترم قاری صابر صاحب مناسب سمجھیں تو جمعے والے دن بھی، اگر یہ جمعہ تب بھی، اگر اس سے اگلا جمعہ تب بھی، تو میرے جمعے کا موضوع بھی وہ یہی رکھ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، سوال و جواب کی نشست ہے۔ جتنا سوال اتنا جواب، اس چیز پہ خوب غور کرنا ہے۔ جتنا سوال پوچھا جائے اس پہ اتنا بتانا ہے، اور سوال جب میں کروں جس کو آتا ہو اس کا طریقہ یہ ہاتھ کھڑا کرے گا، انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے۔ کسی کے کام میں بتانے کے لیے جس کو آتا ہے صرف ایمانداری سے اتنا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، وہ عورت جو عبادت گزار تھی، بزرگ بیٹھے نا کو اس چیز میں کس چیز کی کمی ہے؟ بزرگوں کو اشارہ کر کے بلاؤ، جب نام پتہ نام لے کے بلایا جی، جو آپ تو لوگ کسی ساتھی کو منتخب کر۔ اچھا بسم اللہ، کیا سوال ہوا ہے؟ وہ عورت جو عبادت گزار تھی لیکن اس میں کس چیز کی کمی تھی؟ اب بزرگوں ذرا بھیجو۔ ٹھیک ہو جی بچے، کیا نام ہے بیٹا؟ حسن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکت ہے جی۔ سوال نمبر 2، قیامت کے دن ایک منٹ، یہ بچے نے جو جواب دیا نا جی، حالانکہ یہ جملہ یہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا جی، نہیں میں کہہ رہا ہوں جواب اس نے اچھا دیا نا، اس نے جامع جواب دیا، مجھ سے بھی اچھا دیا، اس نے مجھ سے بھی جواب اچھا دیا، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکا جو اس نے کہا کہ اس میں اخلاق کی کمی تھی۔ بہت اچھا بیٹا۔ سوال نمبر 2، قیامت کے دن وہ کون سی چیز ہے جس کو دینے سے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں باپ سے اس طرح دور بھاگے گے؟ جی بھائی، نیکی۔ نیکی جی، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 3، آج کے درس میں ابتدائی آیت کون سی تلاوت کی؟ جی بیٹا، قرآن مجید کے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلے صفحے کی آخری دن پڑھیں۔ یہ اس طرح تو پھر یہ چیٹنگ ہو جائے گی نا جی۔ میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی جی بیٹا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ شاباش، لیکن ترجمہ بھی بتائیں گے پھر انعام ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں انعام مل گیا بیٹا، چونکہ اتنا ہی سوال تھا نا۔ آ جاؤ آ جاؤ، کیا نام ہے یہ؟ بھائی عبداللہ یوں کہتا ہے کہ جو ابتدا میں آیت پڑھی گئی تھی، حصہ پڑھا گیا تھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ماشاء اللہ شاباش۔ سوال نمبر 4، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین، پکا۔ وہ کون سا عقیدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر کوٹ کوٹ کر رہا ہے؟
جی پھر سوچو ہاں بیٹا جو موضوع کے مطابق شاباش آ جاؤ آ جاؤ کیا نام ہے آپ تشریف لائیں گے کیا نام ہے بیٹا جی روحان آ جاؤ میرا بیٹا شاباش سوال نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آپ کی کسی بات کو سننے کے بعد فوری طور پر کیا کرتے تھے؟ جی بیٹا آپ سے سوال پوچھتے تھے کھڑے ہو کے بیٹا جی آپ سے سوال پوچھتے نہیں بیٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ کو بات سنتے تھے تو اس پہ کیا کرتے تھے علم ہاں؟ علم پھر تھوڑا سا سوچ لو علم کرتے تھے ہاں؟ علم کرتے تھے عمل ہاں؟ عمل اچھا عمل کرتے ہیں شاباش کیا نام ہے شافی جی شافی شافعی ماشاء اللہ آ جاؤ ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ ان سے وصول کرو ماشاء اللہ جی اللہ سوال جتنا سوال کرنا ہے میں نے اتنا ہی صرف جواب دینا ہے زیادہ نہیں بتانا سوال نمبر 6 مفلس کس کو کہتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا تھا مفلس ان کو کہتے ہیں جن کے پاس گاڑی یا پیسہ نہیں ہوتا شاباش ماشاء اللہ اچھا کیا نام ہے انس ماشاء اللہ سوال نمبر 7 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی کون سی نشانیاں بیان کی تھی کہ وہ کون سے نیک عمل کرتا ہو صرف نیک نہیں بیٹا سوال یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کون سے کرتا تھا یعنی جو قیامت دن آیا تو اس کے پاس کون کون سے نیک اعمال تھے جی بیٹا وہ نمازیں بہت پڑھتا تھا زکوٰۃ بھی دیتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آجو کیا نام ہے محمد احمد توکیہ احمد وہ میرے پیچھے بیٹے آجو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جی سوال نمبر 8 آج کے درس میں نصیحت کے لیے کون سا قصہ بیان کیا گیا؟ جی بیٹا نہیں بیٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا قصہ بیان کیا گیا میں سوال کو مزید آسان کر دیتا ہوں آج کے درس میں نصیحت کے لیے کون سا قصہ بیان کیا گیا اور وہ کس شہر کا قصہ تھا؟ 50 روپے جرمانہ سے آپ سے واپس لے لیا جائے یہ اس نے اعلان کر دیا جو اور کو چلو کسی کی اچھا مختصر جی بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ وہ بزرگ جو بیٹھے ہیں جی نہیں ملا وہ بزرگ کرسی پہ بیٹھے ملا وہ نہیں آئے پہلے وہ آئے وہ آ جاؤ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاباش بیٹا. کیا نام ہے؟ عبداللہ. سوال نمبر 9. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کے پیچھے آپ کے پیچھے کون سے صحابی بیٹھے تھے؟ صرف ان کا نام بتانا صرف. پورا نام پورا نام. یہ تو ان کے ابا کا نام ہے. شاباش. آ جاؤ. کیا رہے ہیں خیریت؟ سوال نمبر 10. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا نصیحت کی؟ سواری کے پیچھے بیٹھے. انہوں نے کہا تھا عمر تمہیں کلمات یاد کرو. ہاں شاباش. آگے اتنے بھی انعام نہیں ملے گا. یہ نصیحت نہیں. جی بیٹا. جی ہاں بیٹا تھوڑی سی بات نہ کھول. جواب درست ہے آپ کا لیکن بات اس طرح بتانی چاہیے نا، کھول کے بتانی چاہیے کہ بیٹا اس بات کا یقین کر لو. جی بیٹا. انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اچھی نماز بتاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ یقین کرو کہ اگر تمہیں ساری دنیا بھی اللہ اکبر. اللہ. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. پہلے انعام ملا تھا؟ تمہیں نہیں ملے. پہلے انعام ملا ہے؟ نہیں. شاباش. آ جاؤ میرا بیٹا. ٹھیک ہے. اچھا جی چلو ویلے ویلے کرنے. شاباش بیٹا. سوال نمبر 11. مفلس آدمی کی کون سی چیز کلیم کرنے والوں کو دی جائے گی؟ صرف اتنا ہی جواب بتانا ہے جتنا سوال. جی بیٹا. جی اس کے مالا آ جاؤ. ایک قاری صاحب رلے نے بڑا سوکھا سوال پوچھا ہمیں. ڈاکٹر صاحب چلو کوئی نہیں کوئی نہیں غلطی لگ گئی. ہمیں ڈاکٹر صاحب کیا ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ صفی اللہ. صفی اللہ. ماشاء اللہ. سوال نمبر 12. مفلس آدمی کی نیکیاں ختم ہونے پر کلیم کرنے والوں کا حق پھر کس طرح بڑھا دیا جائے گا؟ ان کو خدا دے دی جائے. ہاں ان کی بدیاں جو ہیں ان پہ لاد دی جائیں گی. کیا نام ہے؟ عبدالحادی. عبدالحادی. ماشاء اللہ. لو جی ماشاء اللہ. لو جی چھٹی ہوئی. باپ سے گزارش ہے کہ انہوں نے شاہ کی نماز نہیں ادا کی. نماز ادا کرنا آج کے دن سبحان اللہ. بڑی تار تو بڑا ڈر ہوں گاڑی تھی لاندے ہونا. یقین جانو پتہ نہیں کی گل ہے.